أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیة رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ نمل 19واں پارے کا یہاں سے 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا چوتھا رکوع، اور اس رکوع میں 14 آیتیں ہیں۔ آج کی گفتگو کا یہی آیتیں عنوان ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ تھا بلقیس کا، جو ملکہ سبا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام میں داخل کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور راجح قول یہی ہے کہ خود ان سے نکاح بھی کیا اور یمن کی طرف واپس کر دیا۔ ایک واقعہ گزشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے دوسرا نمونہ پیش ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ پیچھے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ انبیاء میں یہ ذکر تفصیل سے آ چکا ہے۔ بیان شدہ واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ مقصد کیا ہے؟ جو نبیوں کی بات اور اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کا انجام ایسا ہو سکتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے اس واقعے کو یہاں اشارتاً لایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا۔ اشارہ یہ ہے کہ کسی رسول نے رسول ہونے کا دعویٰ خود نہیں کیا، ہم نے ان کو بھیجا ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، اس سے نسبت ظاہر ہوتی ہے۔ اِلیٰ ثمود، ثمود ایک قوم کا نام ہے۔ سمود اور عاد یہ دونوں کے دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں۔ ان دونوں کا اوپر جا کے سلسلہ ارم سے مل جاتا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں آیا ہے کہ بہت لمبے چوڑے ترنگے، ڈیل ڈول، جسامت، مضبوط جسم والے، ایسا بنایا اللہ نے کہ ان جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں اس جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ان لوگوں کو اپنے جسم پر، اپنے قوت پر ایسا غرور آیا، نتیجہ یہاں آ رہا ہے۔ تو سمود ایک قوم کا نام ہے۔ اخاہم صالحہ، اخاہم ان کے بھائی۔ اخا کیوں کہتے ہیں؟ جب اسی قوم سے نبی پیدا ہو تو اس کو اخی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ ابن بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے علاقے سے آ کر وہاں پیغام پہنچائے تو ان کو نہ اخی کہیں گے نہ ابن کہیں گے۔ حضرت صالح چونکہ اسی قوم سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اخاہم صالحہ کہا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا، ان اعبدوا اللہ۔ یہ ہر نبی کا پیغام ہے، عبادت اللہ کی کرو۔ اعبدو، عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت میں صرف جسمانی ورک نہیں آتا، بلکہ عبادت کہتے ہیں غلامی۔ عبد کے معنی غلام، اور عبادت کے معنی غلامی۔ اور غلام صرف جسم سے نہیں رہتا، ذہن سے بھی رہتا، عقیدے سے بھی رہتا۔ اس لیے جہاں جہاں آئے گا ان اعبدوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دماغ سے بھی، جسم سے بھی، ذہن سے بھی تم اللہ کے بندے ہو، وہ تمہارا معبود ہے۔ یہ رشتہ سمجھ کے کام کرو۔
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ حضرت صالح کی دعوت کے بعد پوری قوم دو فریق میں تقسیم ہو گئی۔ فَإِذَا کے معنی اچانک، فا نکالنے کے بعد بچتا ہے اذا، اس کو کہتے ہیں اذا مفاجاتیہ، اچانک کے معنی میں آتا یہ، یعنی جیسے انہوں نے دعوت دی، دعوت کے اثر میں دو گروہ پیدا ہو گئے، یہ ہے اذا، اچانک کا ترجمہ۔ فَإِذَا اچانک، ہم وہ پوری قوم، فریقان، فریقین جو بولتے ہیں نا اردو میں، یہ فریقان ہے، فریقین ہی بنا ہے یہ عربی گرامر کے لحاظ سے ایک کو ایک فریق بولتے، دونوں کو دو فریق بولتے، تو عربی میں تسنیہ آئے گا فریقان، اور جب وہ حالت نصب میں آتا تو فریقین بن جاتا ہے، تو یہی فریقان ہے، دو فریق ہو گئے۔ دونوں فریق کیا کہتے تھے؟ ایک فریق کہتا تھا صالح علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کی بات مان لو۔ ایک فریق کہتا تھا کیا تم کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ دونوں میں جھگڑا، یعنی ایک ماننا اور ایک نہیں ماننا، یہ دونوں میں جھگڑا۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، یہ الفاظ قرآن میں سورہ اعراف میں آئے ہیں، یہ ان کا شک تھا۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح مرسل ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ یہ ان کی بحث ہے، یعنی ایک فریق مرسل مانتا ہے، ایک فریق مرسل نہیں مانتا ہے، یہ ہے فریقان، دو فریق ہو گئے۔ یختصمون جھگڑتے ہیں، خصم کہتے ہیں ایک فریق کو، خصیم، خصم کے معنی جھگڑا اور خصیم معنی جھگڑا کرنے والا ایک فریق، یہاں پر ہے یختصمون، اس کا ورب ہے، دونوں باہم لڑ رہے ہیں، ایک رسول مانتا ہے ایک رسول نہیں مانتا ہے۔ حضرت صالح کو ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے دونوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو نہیں مانتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اگر تم سچے رسول ہو تو عذاب لے آؤ، جس کا دعویٰ کرتے ہو، وہ عذاب کا تقاضا کرنے لگے۔ اور جو گروہ ڈرتا ہے، سچا رسول مانتا ہے، وہ کہتا ہے عذاب آئے تو کیا فائدہ ہوگا، عذاب آئے بھی تو کیا فائدہ ہوگا، ایسی چیز کیوں مانگتے ہو جس سے فائدہ نہ ہو، پہلے تسلیم کرو تو فائدہ ہوگا، نہیں تو عذاب مانگے کیا فائدہ ہوگا، تمہارے شک کا علاج نہیں ہے یہ۔ اس طرح دونوں کی گفتگو سورہ ہود میں آ چکی ہے، سورہ اعراف میں آ چکی ہے، سورہ انبیاء میں اشارہ آ چکا ہے۔ یہاں فرمایا کہ دونوں فریق باہم لڑنے لگے، ان میں سے ایک فریق کہتا ہے، اور اس کے بعد صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں، قال یا قومی، کہا اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں جلدی کرتے ہو سیئہ میں، تستعجلون اجلت، معلوم اجلت، یہ اجلت لفظ یہیں سے نکلا ہے، تستعجلون استعجال کے معنی جلدی طلب کرنا، استعجال میں الف سین تے ایک باب کی پہچان ہے، اس کا نام باب استفعال ہے، کسی کام میں جلدی کرنا، جلدی کرنے کو استعجلہ، کسی کام میں اجرت کرنے کو استعجلہ سے تعبیر ہوتا، جلدی کیوں کرتے ہو، لم تستعجلون بالسیئہ، سیئہ معنی بری چیز، مراد عذاب، تم عذاب کو مانگنے میں جلدی کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، جس انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں تو چیلنج کرنے کے انداز میں مانگتا ہے، جیسے مکے والوں نے حضور سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سورہ انفال 9واں پارہ، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ رسول سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ چیلنج کیوں تھا؟ یعنی بتانے کے لیے کہ ہم تم کو سچا مان ہی نہیں سکتے کسی حال میں، ہمارے دماغ میں شک بھی نہیں ہے ماننے کے تعلق سے، اس لیے سنا کے بولتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا تو پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر عذاب لے آ، مگر یہ حق ہے، یہ ہم تسلیم کیسے کریں؟ اللہ نے ان کا جواب بھی دیا، رسول ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، اور تم لوگ استغفار کرتے ہو، کم سے کم استغفار کرنے والے پر عذاب نہیں آ سکتا، دو وجہ لکھا اللہ نے، وہی سورہ انفال میں موجود ہے،
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار پر عذاب نہیں آ سکتا، نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے عذاب سے بچ گئے اور تمہارا چیلنج تمہارے سامنے رہ گیا. یہاں پر بھی حضرت صالح نے یہی کہا کہ برائی کیوں چاہتے ہو؟ قبل الحسنہ، حسنہ سے پہلے. حسنہ کیا ہے؟ بھلائی. بھلائی کیا ہے؟ ایمان والے بنو، رسول کی اتباع کرو، اللہ راضی ہو، جنت میں جاؤ، یہ حسنہ ہے. یہی حسنہ ہم مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہی حسنہ ہم مانگتے ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ، حسنہ مانے بھلائی، یعنی جو ذریعہ ہو بھلائی کا وہ ہم کو دے دو. اور دنیا میں ذریعہ کیا ہے؟ ایمان، نبیوں کی اتباع، یہ طلب ہے. تو قبل الحسنہ کے معنی ایمان لانے سے پہلے تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ اگر جلدی کرنا ہی ہے تو اس کام میں جلدی کرو جس میں ضرر کا اندیشہ ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو. اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں استغفار کرتے ہو اللہ سے؟ یہ لولا، لولا عربی زبان میں آتا ہے کیوں نہیں کے معنی میں. کیوں نہیں، لو مانے اگر اور لا مانے نہیں، دونوں کو ملا کے کیا ہوتا؟ کیوں ایسا نہیں. یعنی تم یہ کام جو کرنا چاہیے استغفار کا، کیوں نہیں کرتے ہو یہ؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور عذاب مانگنے میں برائی ہی برائی ہے. تو جس میں سراپا برائی ہے وہ تو مانگ رہے ہو، اور جس میں سراپا فائدہ ہے اس کو کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں کرتے ہو اللہ سے استغفار. استغفار یہ بھی دیکھو اسی سے آیا ہے، الف سین تھے، یہاں بھی ہے. غفرت، مغفرت چاہنا، مغفرت طلب کرنا، بخشش چاہنا، یہ بھی استغفار استفعال سے آتا ہے. استغفار بھی اور استعجال بھی دونوں باب استفعال سے ہیں، یعنی طلب کرنا. اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر بارش ہو جائے رحمتوں کی. ترحمون، رحم کر دیے جاؤ. یعنی استغفار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے پر رحم کیا جاتا ہے. استغفار کا اثر یہ ہے کہ بندہ رحم کیا جاتا ہے. اور رحم کرنے کی اور بھی اسباب ہیں، جیسے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں رحم کیا جاتا نہیں. ارحموا من فی الارض، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ رحم ایک خاص عمل ہے، اس کے اسباب بھی ہیں، اس میں سے ایک استغفار بھی ہے. استغفار کیوں نہیں کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے، شاید تمہارے سامنے جو تم نے کفر اب تک کیا ہے اس کی معافی ہو جائے. یہاں تک صالح علیہ السلام کی تقریر کا خلاصہ ہے. اب یہاں سے پوری قوم کا جواب کیا دیکھیے. قوم کہتی ہے قالوا طیرنا بکا، قالو لوگوں نے کہا، طیرنا بکا، بکا مانے تیری وجہ سے. بکا صیغہ واحد ہے، رسول کو خطاب کر رہے ہیں، بکا تمہاری وجہ سے. طیرنا، طیرنا کے معنی نحوست لیا ہم نے، جس کو بولتے ہیں بدشگونی. کتنا لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، وہ فلاں صاحب آئے تو ایسا ہو گیا، جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں بلی آئی ایسا ہو گیا. ہاں، بلی راستہ کاٹ گئی اب کام نہیں ہوگا، بلی سے عقیدہ بدل گیا ان کا. تو بعض لوگ بلی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بہو جب سے آئی ہے نا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ بہو سے ان کا عقیدہ بگڑ گیا. یہ عقیدہ اتنا خراب ہے کہ بہو کے قدم رکھنے سے کاروبار خراب ہو گیا. عقیدے کی خرابی ہے یہ. یہاں کہتے ہیں صالح تمہاری وجہ سے آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہم لوگ باہم متحد تھے، تمہاری بنا پہ جھگڑا ہو گیا، تمہاری وجہ سے نحوست پھیل گئی. تو نحوست کہتے ہیں اس کو، شومیہ قسمت کہتے ہیں اس کو. تو حضرت صالح جیسے پیغمبر کو یہ قوم کیا کہتی ہے؟ طیرنا بکا. اصل بتایا تھا اس سے پہلے میں، یہ بنا ہے طیر سے. طیر کہتے ہیں پرندے کو، پرندے کو طیر کہتے ہیں. طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، پرندے کی طرح اڑتا وہ بھی، اسی کے پر پرندوں کی طرح کھلتے ہیں، تو طیارہ اس سے بنا ہے. مگر یہ ہر طیارہ نہیں ہے، ہر طائر نہیں ہے. طائر کی بہت سی قسمیں ہیں.
انسان کو بھی طائر کہا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے انسان کو اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اڑنے والے پرندے کو طائر کہتے ہیں. ان تمام پرندوں میں ایک پرندہ ہے جس کو ہم الو کہتے ہیں. الو یہ پرندہ منحوس کہلاتا ہے اہل عرب میں، اور جب یہ کسی کے پاس آ کے بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی مرنے والا ہے، مرنے والا ہے کوئی، یہ بری خبر دیا ہے. اور ایک پرندہ ہے اس کو گاؤں والے بھی بولتے ہیں، انہیں آ کے بول دیا ہے تو اب گاؤں میں کوئی نہ کوئی خاندان میں مرنے والا ہے، اس نے خبر دیا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے اس کو کہتے ہیں نحوست، نحوست کی خبر ہے. تو طیرنا بکا کے معنی اے صالح تمہاری وجہ سے ہم اپنی قوم میں جھگڑا اور نحوست کو محسوس کرتے ہیں. نہ تم آتے نہ یہ بات بولتے نہ جھگڑا ہوتا، تمہاری وجہ سے ہو رہا سب. یہ اس کو کہتے ہیں طیرنا. یہ الو ہے اس کو کہتے ہیں الو، بوم کہتے ہیں اس کو عربی میں. بوم کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کی روح بد روح ہوتی ہے تو وہ الو کی شکل میں ڈھل جاتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے ایسا. یہ ان کا باطل عقیدہ ہے. کسی کے مرنے کے بعد کسی کی روح فرشتے چھوڑتے کیا؟ وہ تو ان کے ہاتھ لگ گئی. اچھا ہے تو علیین میں اور برا ہے تو سجین میں، وہ کہاں چھوڑتے کسی کو. مگر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ برے آدمی کی روح درختوں پر بیٹھ کے خواب میں آتی ہے، ڈراتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، سب بدعقیدگی ہے. یہاں اسی کا اشارہ ہے طیرنا بکا، تیری وجہ سے ہم نحوست محسوس کرتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے. دو ہے یہاں، طیرنا بکا و بمن معاکا، معاکا اور ان سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں ہم منحوس سمجھتے ہیں. تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ قوم نے کہا. ساتھیوں کا بھی اثر ہوتا ہے. حضرت صالح پر ایمان لانے والے ساتھیوں کا بھی اثر تھا، اسی واسطے ان کو بھی جوڑ رہے ہیں. حضرت صالح نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب سورہ یاسین میں حضور پاک نے مکے والوں کو بھی دیا ہے. یہی جواب ہے. قال طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. یہ سورہ یاسین میں کہا گیا ہے، یہ مکے والوں سے کہا گیا ہے. یہ قوم سمود سے کہا جا رہا ہے طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست تمہارے پاس اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نبیوں سے بغاوت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری شومیت قسمت اللہ کے پاس سے لکھی ہوئی ہے. تم ہمیں کیا بتا رہے ہو؟ طائرکم عند اللہ، طائرکم تمہاری نحوسیت، تمہاری شومیت قسمت عند اللہ، اللہ کے پاس. حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کی کوئی نحوست نہیں ہوتی، کسی انسان کی کوئی نحوست نہیں ہوتی. ہاں برے اعمال کی نحوست ہوتی. آپ حرام کھاتے جائیں گے تو اچھے اعمال خراب ہوں گے، آپ کی نمازیں خراب ہوں گی، آپ کی دعائیں خراب ہوں گی، آپ کے روزے خراب ہوں گے. برے جتنے بھی آپ اچھے کام کرتے تھے یہ حرام غذا کی بنا پر پورے خراب ہو جائیں گے. آپ نے غیبت کیا، روزہ پھٹ گیا. حرام غذاؤں سے کھایا، روزہ خراب ہو گیا. تو نماز، روزہ، اچھے اچھے کام بری غذاؤں سے خراب ہو جاتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، لیکن فی نفسی ہی کسی انسان سے کوئی نحوست نہیں ہے، مرد ہو یا عورت. نحوست اس کے اعمال سے ہوتی ہے، ذات سے نہیں ہوتی. اور وہ بھی اگر ہوتی تو 3 میں ہوتی. حضور نے کہا مگر وہ 3 میں بھی نہیں ہے. عورت میں ہوتی، سواری میں ہوتی، گھر میں ہوتی. اگر ہوتی تو ان 3 میں ہوتی، اور ان تینوں میں نہیں ہے، یعنی نحوست نہیں ہے. تو نحوست ذات میں نہیں ہے، نہ گھوڑے میں ہے، نہ عورت میں ہے، نہ گھر میں. ہاں برے اعمال کی نحوست ہوتی ہے، بری غذاؤں کی نحوست ہوتی ہے، بری صحبت کا اثر ہوتا، یہ صحیح ہے. لیکن فی نفسی ہی کوئی ذات منحوس نہیں ہوتی. الو کی بھی منحوس نہیں ہوتی. قال طائرکم عند اللہ، تمہاری جو نحوست ہے وہ اللہ کے پاس. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ ہو تم ایسی قوم جو آزمائش میں پڑ گئے ہو. تفتنون فتنے میں ڈال دیے گئے ہو. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش. فتنہ یفتنوں کے معنی آتے ہیں گھس کے چیک کرنا یہ سونا اصلی ہے کہ نقلی ہے.
گھسنے کا نام فتنہ ہے۔ جب بھی کسی انسان کو جانچا جاتا ہے تو کیسے جانچتے؟ آپ کب جانچتے؟ اچھا دوست ہے یا برا دوست ہے، یہ کھلتا کب؟ جب وقت آزمائش کا ہوتا تبھی تو کھلتا۔ ہاں، دوست باشد کی گیرت دستے دوست، در پریشان حالی ہو درمادگی۔ دوست تو وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے، پریشانی میں، درمادگی میں، عاجزی میں ہاتھ پکڑ لے۔ تو دوست پہچانا جاتا ہے ایسے موقع پر۔ فی نفسی ہی انسان کو جب فتنہ ہوتا ہے تو جانچا جاتا ہے کہ یہ قائم ہوگا یا پھسل جائے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں تم کو ہم جانچیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، مگر جانچیں گے کیسے؟ چند چیزوں سے جانچیں گے۔ کبھی خوف آئے گا، کبھی پھلوں میں کمی آئے گی، کبھی خوف طاری ہو جائے گا، کبھی جنگ کا خطرہ طاری ہو جائے گا، مختلف حوادث پیش آئیں گی۔ تو یہ جانچنا انسان کے لیے ہے۔ سونے کا جانچنا، اسے گرم کرتا، گرم کر کے پگھلاتا، یہ صحیح ہے یا نقلی ہے معلوم ہو جاتا۔ تو جب تک انسان مصیبت کی موقف میں نہیں پہنچتا اس کی جانچ نہیں ہوتی، پریشانی میں نہیں پڑتا تو جانچ نہیں ہوتی۔ تو بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو تمہاری فتنے کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اب تم کامیاب نکلتے ہو یا ڈوبتے ہو تمہاری اوپر ہے۔ تو ہر آدمی کا جو فتنہ ہوتا یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی سے فتین ہے، تھوڑا سا دبائے تو فتین بھی ہے۔ ہاں، فتین کے معنی ذہین کے آتے ہیں، اور فتین کے معنی اس ذہانت کا غلط استعمال کرنے والے کو فتین کہتے ہیں۔ وہ فتین ہے یا فتین ہے، اسی سے یہ فتنہ ہے، اسی سے تفتنون ہے۔ اگر کوئی انسان جانچا جائے گا تو سمجھو فتنہ میں ڈالا جائے گا۔ اس پر حدیثیں بہت ہیں، آیتیں بہت ہیں، مگر ہم ادھر جائیں گے تو رکو نہیں پورا ہوتا۔ حدیثوں میں بہت سے واقعات ہیں فتنے کے بارے میں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو اگر وہاں آپ بھیجیں گے غزوہ تبوک میں تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی ہماری آزمائش ہو جائے گی۔ پھل پکا ہوا ہے، گھر میں تقاضا ہے، گھر میں والے گھر میں رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ جو بول رہے ہیں پڑ جائیں گے، یہ پڑ چکے، ان کو خبر نہیں۔ الا انہم الا فی الفتنۃ سقطوا، سقطوا کے معنی پڑ چکے، فتنے میں پڑ جائیں گے بول رہے ہیں نا۔ جو رسول کو چھوڑ کر اپنے کام کو جا رہا ہے وہ فتنے میں پڑ چکا۔ یہ بحث کی اللہ نے سورہ توبہ میں۔ ایسی مثال سورہ نور کے اندر بھی آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے مالوں کو، ہتھیاروں کو ہمارے پاس قیدی بنا کے رکھ دو، جس کو آپ بولتے ہیں رہن پہ رکھنا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اجمل العرب ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو رکھ دیں گے گرہ پر، رہن پہ رکھ دیں گے تو تمہاری عورتیں ان پر فریفتہ ہو جائیں گی، فتنہ ہو جائے گا، اس لیے ہم اپنے بچوں کو گروی نہیں رکھ سکتے، رہن پہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ تو فتنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کبھی حسن و جمال ہوتا ہے، کبھی مال و دولت ہوتا ہے، سب فتنے ہیں، یعنی سب میں آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں کامیابی کس کو ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فتنے میں پڑے گئے۔ اب یہاں سے فرمایا 9 آدمی ایسے ہیں جو ایک ایک آدمی ایک ایک لشکر کے برابر ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور تھے شہر میں 9 جماعتیں۔ کانا تھے، فی المدینہ شہر، مدینہ کے معنی صرف مدینہ شہر نہیں بلکہ ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ یہ تو بعد میں مخصوص ہوا، مدینۃ الرسول لگاتے ہیں، تب ہوتا ہے مدینہ خاص۔ پرانا نام یثرب، اور نبی کے ہونے سے مدینۃ الرسول، تو ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، ہر گاؤں کو قریہ کہتے ہیں۔ کان فی المدینتی، اور تھے اس شہر کے اندر۔ کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا؟ عام طور سے مدین والوں کا جو علاقہ تھا، بعض کہتے ہیں حضرموت کا علاقہ تھا، بعض کہتے ہیں ہجر کا علاقہ تھا۔ اصحاب الحجر المرسلین، سورہ ہجر پارہ 14 میں یہ بحث آ چکی ہے، سمود کا حال۔
بہرحال شہر کوئی بھی ہو، اس شہر کے اندر 9 رہتن، 9 آدمی تھے۔ تو آدمی کیوں نہیں کہا، رہتن کیوں کہا؟ رہت کہتے ہیں جماعت کو، 3 سے لے کر 10 تک اگر کوئی جماعت ہے تو اس کو رہت کہیں گے۔ یہاں 9 آدمی نہیں کہا، 9 لشکر تھا، 9 جماعت تھی، یعنی 9 آدمی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، جتھا جس کو بولتے ہیں۔ جیسے آج ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں تو ایک پارٹی کا ایک سربراہ ہوتا، اس کے پیچھے بہت لوگ ہوتے، تو اس ایک کو ایک نہیں گنتے، اس کو ایک لشکر گنتے، ایک جماعت گنتے۔ ویسا یہاں فرمایا 9 جماعتیں تھیں، 9 رہتن، کفر کے 9 سرغنہ تھے۔ جیسے حضور پاک نے کہا تھا یہودیوں کے 10 سرغنہ تھے، پورے یہود کے بڑے بڑے 10 سردار تھے۔ آپ نے کہا اگر یہ 10 ایمان میں آ جائیں تو پورے یہودی ایمان میں آ جائیں گے، لیکن ان 10 میں سے صرف 2 آئے، یعنی 20% آئے، باقی 80 نہیں آئے، کیونکہ 8 کے فالوورز یہودی میں رہ گئے اور 2 کے فالوورز اسلام میں آ گئے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ وہ 10 یہودی ہیں، وہ رہت ہیں، جماعت، اس میں سے ایک عبداللہ بن سلام ہیں، اسلام میں آئے، اور کعب احبار ہیں، اسلام میں آئے، اور ان دونوں کے فالوورز بھی اسلام میں آئے، بقیہ جو 8 تھے نہیں آئے۔ ویسے یہاں بھی کہا ہے کہ وہ شہر میں 9 جماعت تھیں، یعنی 9 آدمی تھے، اور ہر آدمی اپنے اپنے جتھا کے اعتبار سے ایک لشکر کے برابر تھا۔ جیسے ابراہیم کو کہا گیا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے امت تھے، یعنی وہ اکیلے اور ان کے ساتھ والے مل کر ایسا کام کرتے ہیں کہ ایک امت نہیں کر سکتی، اتنا کام کرتے ہیں وہ، تو ابراہیم اکیلے امت ہیں۔ ایسے اکیلے یہ 9 آدمی 9 لشکر ہیں، 9 رہتن۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد کیسے ہوتا ہے؟ حق تلفی سے، کسی کا گھر جلا دیا، کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کی کھیتی میں آگ لگا دیا، کسی کو دینا تھا نہیں دیا۔ جب انسان حق تلفی کرتا ہے تو فساد کی بنیاد پڑتی ہے۔ اپنی ہی بیوی اپنے خلاف کورٹ میں چلی جاتی، اپنا بیٹا اپنے خلاف کھڑا ہو جاتا، اپنا سگا بھائی اپنے خلاف کورٹ میں پہنچ جاتا۔ کیوں جاتا؟ حق تلفی۔ یاد رکھو اس امت کا سب سے بڑا خسارے کا جو سبب ہے وہ حق تلفی ہے۔ ہر امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جا کر دیکھ لو کورٹ کچہری میں جتنے قصے ہیں، پورے مال کی وجہ سے، کوئی میراث ہے، کوئی زمین ہے، کوئی گھر ہے، پورے کے پورے۔ تو یہ کیوں ہے؟ حق تلفی کی وجہ سے۔ تو یہ فساد کرتے تھے، یعنی حق تلفی کرتے تھے۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ کیوں لایا گیا؟ لکھا ہے شارحین نے، بعض لوگ کبھی کبھی فساد کرتے ہیں اور کبھی کبھی اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں، دکھانے کے لیے صحیح۔ جیسے کچھ لوگ گھروں کو گرا رہے ہیں نا، تو گھر بناتے بھی ہیں، کہتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں۔ بناتے کس کا ہے، گراتے کس کا ہے، یہ نہیں بولتے، لیکن یہ گھر بناتے بھی ہیں۔ گھر بنانے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن جن کا گراتے ہیں ان کا نہیں بناتے ہیں، اور جن کا بناتے ہیں ان کا گراتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا گھر گراتے ہیں اور کافروں کا گھر نہیں گراتے ہیں، اور بناتے کس کا ہے یہ بتاتے نہیں۔ تو یہ جو جملہ آئے گیا ولا یصلحون کا، اصلاح نہیں کرتے، یعنی یہ خالی فساد کرتے، ان میں اصلاح کا بالکل جذبہ نہیں۔ فساد ہی فساد کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہی میں سے ایک فساد یہ بھی کہ ایک رات لوگوں نے طے کیا کہ باہم قسمیں کھاؤ۔ تقاسمو، قالو، کہنے لگے، تقاسمو، آپس میں ایک دوسرے کو قسم کھلانا اور کھانا، یہ تقاسم ہے۔ تقاسم باب تفاعل سے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب اس باب سے کوئی ورب آئے گا، کوئی فعل آئے گا، جیسے تقابل ہے، تفاعل ہے، تحاسد ہے، تناصر ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس کام میں شریک ہونا پایا جائے گا، شرکت پائی جائے گی۔ تفاعل اور یہ ہے تقاسم، یعنی تم بھی قسم کھاؤ، میں بھی قسم کھاتا ہوں، سب مل کر قسمیں کھاؤ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے حضور پاک کے واقعے میں مکے والوں نے باہم قسم کھایا تھا کہ ایک بارگی پورے مل کر حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دو،
قسمیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا، وہاں حلف لیا تھا، وہاں حلفیہ تھا، یہاں تقاسم ہے، قسمیں کھاؤ۔ کیا قسم کھا رہے ہیں؟ سب لوگ راتوں میں مل کر حضرت صالح کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو قتل کر دو۔ اور یہ بات جب طے ہو رہی ہے تو ہر ایک قسم کھا رہا ہے کہ یہ بات کھولنا نہیں ہے، قسم کھا کے حلفیہ بیان جس کو بولتے ہیں آپ، یہ ہے تقاسم، آپس میں قسم کھانا اور کھلانا۔ تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھانا ہی درست ہے، بقیہ کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے۔ جو لوگ قسم کھاتے ہیں نا، تیرے سر کی قسم، جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قسم کھایا اور اس قسم میں طے کیا ہوا؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ، بیتن بیت سے بنا ہے، بیت، بیت کے معنی رات گزارنا، بات یبیتو بیتن کے معنی رات گزارنا، لَنُبَيِّتَنَّهُ کے معنی ہم ضرور حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کے گھروں میں راتوں میں گھس جائیں گے۔ یہ ہے لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم رات میں، جب وہ رات میں سو رہے ہوں گے تو ہم رات میں ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، اندھیرا ہوگا، کون مارا کون قتل کیا دکھائی نہیں دے گا۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ، راتوں رات ہم ان کے گھروں میں شب خون ماریں گے۔ ہو وَأَهْلَهُ، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے، اہل کے معنی ساتھی، یہاں مراد بیوی بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی مراد ہیں۔ تو راتوں رات ان پر، ان کے اہل پر ہم شب خون ماریں گے۔ پھر لوگ پوچھیں گے نا کون مارے، تم جانتے ہو کیا، تم کو معلوم ہے کیا؟ پھر لَنَقُولَنَّ، تو ہم ضرور کہہ دیں گے، کس سے کہہ دیں گے؟ لِوَلِيِّهِ، اس کے ولی سے۔ فرض کرو 10 آدمی کو مارا تو 10 آدمی کے کوئی نہ کوئی تو سرپرست ہوں گے شہر میں، اس سرپرست کے سامنے جب وضاحت آئے گی تو بول دیں گے ہم تو جانتے نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہم وہاں نہیں تھے۔ تو لِوَلِيِّهِ کے معنی اس کے ولی سے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ ولی کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیونکہ سب کو تو مار نہیں سکتے نا، جو نشانے پہ چند لوگ ہیں انہیں کو ماریں گے۔ اب ان کے جو ورثہ ہیں ان کے سامنے وضاحت کے موقع پر کہیں گے تو یہ ولی ہیں، اور بعض نے کہا ان کو بھی ماریں گے تو فتنہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا۔ تو ان کے ولی سے، ان کے سرپرستوں سے، ان کے متعلقین سے ہم کیا کہہ دیں گے؟ ما شہدنا مہلک اہلہ، مہلک کے معنی ہلاک ہونے کی جگہ، اور ما شہدنا معنی ہم نے مشاہدہ ہی نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے نہیں دیکھا، ان کے اہل کے مرنے کی جگہ پر ہم تھے نہیں۔ اور ایک بات کہیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تو سچے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ دیکھو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی اس کی شان ہے۔ جیسے یوسف کے واقعے میں آیا تھا، بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ کنویں میں ڈال دو یا قتل کر دو، اور ابا کے سامنے بول دو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر بعد میں اصلاح کر لینا، بعد میں ہم صحیح ہو جائیں گے۔ وَكُنَّا قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں سیکھ ہو جانا، ہم ایک غلطی کر لو بعد میں اپنی اصلاح کر لیں گے۔ انہوں نے بھی کہا ہم سچ کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر آپ تو بات مانیں گے نہیں ہماری۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہاں بھی ویسے ہی، یعنی پہلے پلان بناتے ہیں قتل کرنے کا، اور کہتے ہیں پلان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں، اندھیری رات میں ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کس نے مارا، کون مارا، کیوں مارا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے کہا گیا ہے جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ قتل بھی چھپ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، قتل بھی چھپ جاتا ہے، جھوٹ سے ہر گناہ چھپ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ داؤں تھا، ان کی یہ تدبیر تھی، خفیہ سازش تھی۔ ان کی سازش تو یہ تھی کہ صالح کو قتل کر دو۔ صالح کو قتل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وعدہ کیا تھا انہوں نے، وہ بات یہاں نہیں ہے، وہ سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ اگر آپ اس پہاڑی سے گابھن اونٹنی پیدا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اس اونٹنی کو جو تقاضا تھا اسی صفات کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے،
پہاڑ میں سے اونٹنی آ گئی 10 مہینے کی گابھن ان کے سامنے آ گئی. اب ماننا چاہیے تھا, نہیں مانی. اس سے بچہ پیدا ہوا, اس کو بھی نہیں مانی. اس کو نہیں مارنا, چھوڑ دیا جائے, ایک دن پانی وہ پیتی ایک دن تم پیو, اس کو بھی نہیں مانے. اس کی کوچ کاٹ دیا, اس گائے کے بچڑے کو بھی ذبح کر دیا. اب اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا, دلدوز آواز آئی, اوپر سے پتھراؤ آیا, تینوں قسم کا عذاب آیا. صیحہ دلدوز آواز اور رجفہ زلزلہ دونوں نے پکڑا. یہ پوری بحث آ چکی ہے سورہ اعراف میں. یہاں اس کا خلاصہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے مکر کیا تھا, یہ داؤں بنایا تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مکرو مکرن وہ مکرنا مکرن, انہوں نے داؤں بنایا تھا صالح کو ختم کرنے کا, اور ہم نے داؤں بنایا تھا ان کی تدبیروں کے باطل ہونے کا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو شعور بھی نہیں ہوا ہے کہ ہمارا خالق ہماری تدبیروں کو بیکار کر دے گا. دنیا والے ادھر غور نہیں کرتے. اسی واسطے ایک محاورہ ہے, مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. یہ محاورہ کہاں سے آیا؟ یہیں سے نکلا ہے. وہ دنیا والے مارنے والے ہیں اور بچانے والا کون ہے؟ دنیا کو پیدا کرنے والا. کیونکہ وقت مقرر سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا, وقت آ جائے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے بچانے والا بڑا ہے. وقت نہیں آیا تو آپ نہیں مار سکتے. اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ انہوں نے مکر کیا, ایک مکر یعنی خفیہ تدبیر, سازش. وہ مکرنا مکرن, اور ہم نے بھی تدبیر کیا ہے ایک تدبیر. وہم لا یشعرون, اور ان کو خبر نہیں وہ تدبیر کیا تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, غور سے دیکھو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا. کیا ہوا؟ یہ پوری قوم 3 دن میں ختم ہو گئی. ان پر اللہ نے پتھراؤ کیا, زلزلہ بھیجا, دلدوز آواز بھیجی, اور 3 دن میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا کہ یہ سب کے سب مر گئے, کوئی بچا نہیں, سب کے سب ختم ہو گئے. اللہ کی قدرت کے سامنے کس کی چلنے والی ہے؟ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. انا دمرناہم, ہم نے ان کو دے مارا. دم مرنا کے معنی ہلاک کرنے کو دے مارا. وقومہم, اور ان کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا. اجمعین, سب کے سب, ایک بھی نہیں بچا. اجمعین کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے اس قوم کے افراد تھے اس میں سے ایک بھی نہیں بچا. یہ اجمعین ہے, سب مر گئے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا, پس وہ ان کے گھر ہیں. دیکھو تل کا مؤنث ہے, لیکن بیوت بیت کی جمع ہے, یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہے, اس واسطے تل کا استعمال ہوا. بس دیکھو وہ ان کے گھر ہیں خاویہ, جو ویران پڑے ہیں. ویران کیوں پڑے ہیں؟ بما ظلموا, ان کے ظلم کی وجہ سے, ان کے نافرمانی کی وجہ سے, ان کے سرکشی کی وجہ سے ویران پڑے ہیں ان کے گھر. ان کے گھروں کو اللہ نے بسایا نہیں. آج بھی جب گزرتے ہیں وہاں سے لوگ تو حکم دیا ہے روتے ہوئے گزر جانا, وہاں ٹھہرنا نہیں. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس میں نشانی ہے. لقوم یعلمون, ایسی قوم کے واسطے جو جانتے ہیں, جو عبرت کو پہچانتے ہیں, بڑی عبرت والے ہیں, ان کے واسطے اس میں نشانی موجود ہے, دانشمندوں کے لیے. اس میں بچا کون اور مرا کون؟ خلاصہ 2 لفظوں میں, وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. بس ہم نے نجات ان کو دیا جو ایمان لے آئے اور وہ متقی تھے, تقوی والے لوگ تھے. خلاصہ یہ ہے مکے والوں کہ ہمارے پاس بچے گا وہی جو تقوی والا اور ایمان والا ہے. بقیہ کتنا ہی زور آور ہو, سمود کی طرح ہو, بچنے والا نہیں ہے. ایک زلزلہ کافی ہے, ایک دلدوز آواز کافی ہے. ان پر 2 عذاب آیا, پہلے زلزلہ رجفہ کہتے ہیں, پھر صیحہ دلدوز آواز. ایک آواز میں سب بجھ گئے. جبریل کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اگر کسی بستی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگا دیے تو کوئی بچے گا نہیں, جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, یہ وہی ہے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, سب بجھ گئے. یعنی سب کے اندر جو حرکت تھی گرمی کی, ایک جبریل کی آواز سے سب بجھ گئے.
بچنے والا کون ہے؟ ایمان اور متقی۔ اب یہاں سے ایک واقعہ ختم ہونے کے بعد انہی کی طرح دوسرا واقعہ بیان ہوتا ہے قوم لوط کا۔ یہ واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے، سورہ اعراف میں تفصیل سے آ چکا ہے، سورہ انبیاء میں آ چکا ہے۔ یہاں اس بیان شدہ واقعے کی طرف اشارہ ہے، دیکھو یہاں بھی متقی بچے گا، ایمان والا بچے گا، نافرمان یہاں بھی دیکھو بچے گا نہیں۔ اے مکے والو تم بھی ایمان میں داخل ہو جاؤ، یہ ترغیب ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، لقومہ میں جو لام ہے اس کا ترجمہ سے ہوگا، قالا کا صلہ لام آتا ہے، اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، یعنی لاتے ہو بے حیائی کو، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی والا کام کرتے ہو؟ بے حیائی والے کام سے مراد یہ ہے جنسی بے راہ روی، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرنا۔ اس بے حیائی میں یہ قانون بنا دیا، آج کل کے لوگوں نے اس کو قانون میں جائز قرار دے دیا ہے، ہندوستان میں نہیں، اقوام متحدہ میں منظور کر دیا ہے، 2/3 لوگوں نے اسے منظور کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا خالی سو رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں؟ 2/3 ملکوں نے اس کو منظوری دے دی ہے، یہ جائز کہا ہے، جبکہ اس کو اللہ نے بے حیائی کہا ہے۔ اور اسی واسطے جتنے امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی۔ فاحشہ مانے بے حیائی، قوم لوط کی بے حیائی تھی کہ وہ مردوں سے جنسی فائدہ اٹھاتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو، تبصرون کے معنی تم بصیرت والے ہو، سمجھدار ہو، تم کو معلوم ہے کہ عورتوں سے تعلق قائم ہوگا تو نسل پیدا ہوگی، عفت پاک دامنی ہوگی، دنیا میں آبادی بڑھے گی، اور مردوں سے خواہش پوری کریں گے تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی، کہاں سے نسل پیدا ہوگی؟ آج پورے لوگ پریشان ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے تبصرون، سمجھدار ہو، تم تو سمجھدار ہو کر تم ایسی غلطی کر رہے ہو، دانشور ہو، عقل مند ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کوشچن مارک ہے، انکم تم، کیا تم، لتأتون الرجال آتے ہو مردوں کے پاس، رجال رجل کی جمع ہے، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت کے طور پر، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ ہو تم ایسی قوم جو ناواقف ہو۔ تجہلون جہالت سے بنا ہے، اور جہیلہ علیمہ کی ضد ہے، جو جانتا ہے وہ تعریفون میں آتا، تعلمون میں آتا، اور جو نہیں جانتا وہ تجہلون میں آتا۔ تم نادان قوم ہو، تم انجام سے بے خبر ہو۔ یہ سوال تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، قوم نے کیا جواب دیا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، قوم کا جواب، ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ، انہوں نے کہا اخرجو، نکال ڈالو، آل لوط، لوط کے خاندان کو، من قریتکم، تمہاری بستی سے ان کو باہر کر دو۔ بہت سے لوگ جب زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں برداشت کرتے کرتے تو کہتے ہیں ان کو گھر سے باہر نکال دو، شہر سے باہر کر دو، جلا وطن کر دو۔ جلا وطنی بھی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، گھر سے بے گھر کرنا، شہر سے بے شہر کر دینا، نکال دو۔ جلا وطنی سورہ حشر میں یہ بحث آئے گی۔ خیبر سے یہودیوں کو حضرت عمر نے جلا وطن کر دیا تھا۔ آج جو بات ہو رہی ہے نا قبضہ کرنے کی، اسرائیل کا بڑا شہر خیبر تک آئے گا، یہ وہی پلان ہے ان کا، ان کو واقف ہے، ہم لوگ واقف نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہم لوگ۔ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ یہ خیبر میں ہم تھے، ہم کو نکالا گیا، ہم وہاں تک جائیں گے، یہ ہمارا پرانا گھر ہے، یہ ان کا پروگرام ہے۔ یہ یہاں کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے گھر سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو گھر سے نکال دو۔ کیوں نکال دو؟ انہم اناس، بے شک یہ لوگ ایسے انسان ہیں، اناس کی جمع، اناس خود جمع ہے انسان کی، ایسے کچھ لوگ ہیں یہ
یتطہرون بڑے پاک بنتے ہیں. یہ یتطہرون تطہر باب تفاعل سے ہے سب سے زیادہ پاکیزہ بننے والے. یتطہرون. اسی واسطے جب آپ وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ تطہر وہی ہے، پاکیزہ بننا. جسم بھی پاک ہے اور وضو کر کے ہماری روح بھی تازہ ہے. تطہر کہتے ہیں پاکیزگی کو. یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، نکالو ان کو. اللہ نے کہا تم کیا نکالو گے، ہم نکالیں گے. ہم ان کو نکال لیں گے جو نکالنے کے لائق ہے، باقی کو دفن کر دیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہوا. چنانچہ اللہ نے حضرت لوط سے کہا رات میں نکل جاؤ صبح ہونے سے پہلے، کیونکہ جو باقی بچیں گے نا ان پر عذاب آئے گا. حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم کو چھوڑ دیا، راتوں رات نکل گئے. کہا کوئی پلٹ کے نہیں دیکھنا، مگر جو تمہاری بیوی ہے وہ ان سے ملی ہے، کافروں سے ملی ہے. وہ بیوی تو رہ جائے گی رہ جانے والوں میں سے عقیدے کے اعتبار سے، بقیہ لوگ چلے جاؤ. سورہ زاریات میں یہ گزر چکا ہے، آئے گا پھر. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. مسلمانوں کا ایک گھر ہے، باقی کسی کو گھر ہم نے نہیں پایا، سب کافروں کا گھر ہے. غیر بیت من المسلمین، ایک گھر. وہ اس ایک گھر والوں سے کہا نکل جاؤ، باقی سب یہاں کھنڈر بننے والا ہے. چلے گئے. لیکن وہ عورت جب آواز سنتی ہے تو پلٹ کے دیکھتی ہے، حالانکہ منع تھا پلٹ کے نہیں دیکھنا. اللہ نے اس کو وہیں پتھر بنا دیا. آج بھی وہ پتھر کی طرح کھڑی ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہاں پر وہ عورت پتھر کی شکل میں آج بھی کھڑی ہے. یہ عبرت ہے، عبرت بنا دیا اللہ. اور جو باقی بستی تھی وہ پورا تالاب بن گئی. ڈیڈ سی جو ہے وہی ہے، بحر المیت جسے کہتے ہیں. تو جو نکل گئے بچنے کے لائق تھے وہ نکل گئے، انہوں نے نہیں نکالا. اللہ نے کہا نکل جاؤ کیونکہ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، یہاں کوئی بچے گا نہیں. یہ ہے انجام کا خلاصہ. انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ. تو ہم نے ان کو نجات دیا اور ان کے اہل کو نجات دیا. اہل سے مراد بیوی بچے، مگر ایک بیوی تو نہیں بچی. اس کا مطلب ایک بیوی نہیں تھی، بیویاں کئی تھیں. بیویاں کئی تھیں. یہ انڈیا ہے جہاں بیویاں ایک ہوتی ہیں، اس واسطے انڈیا مسکین. انڈیا مسکین. کھانا کتنا بھی کھا لو، 27 آئٹم کھا لو مگر تم مسکین ہو. مسکین کیوں کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا صاحب ثروت وہ ہوتا تھا جس کی بیویاں زیادہ ہوتی تھی. لمٹ تو 4 ہی ہے، پہلے 4 نہیں تھی لمٹ. پہلے تو حضرت آپ کو معلوم ہے سلیمان کو 100 بیویاں تھیں، داؤد کو کچھ کم 100 تھیں، تو سب قرآن میں موجود ہے. تو 100 بیویاں ہوتی تھیں پہلے بھی. یہ تو بعد میں لمٹ آئی ہے کہ 4. مگر انڈیا مسکین ہے، یہاں 4 کیا 2 کیا 1 میں پریشان رہتے، ایک ہی پریشان رہتے. پورے صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام ملتا ہے جن کو ایک بیوی تھی. پورے صحابہ میں ایک صحابی کا نام بتایا جن کے ایک ہی بیوی تھی، اور وہ اس صحابہ کی جماعت میں سب سے بزرگ تھے. ان کو کہتے ہیں زاہد ہذہ الامہ ابو ذر غفاری. زاہد کہتے ہیں ان کو. کیوں زاہد ہیں؟ کیوں ایک ہی بیوی ہے، دنیا کو ترک تعلق کرنے والے. بقیہ کسی صحابی کو ایک بیوی نہیں تھی. آپ کا کام ہے چیک کر لو. انڈیا مسکین اس لیے بہت مسکین ہے. تو یہاں جو آیا اہلہ، اسے شبہ نہیں کھانا کہ بھائی ایک بیوی تو وہاں پتھر بن گئی، پھر بیوی کہاں سے آئی، یہ شبہ نہیں ہونا. انڈیا والے نہیں تھے وہ، اس لیے کئی بیویاں تھیں. ایک پتھر بن گئی، باقی 7 گئیں. الا امرأتہ کہا دیا، مگر ان کی بیوی. یہ کون سی بیوی ہے؟ جو کافروں سے ملی ہوئی تھی. قدرناہا، ہم نے مقدر کر دیا ہے اس کے لیے. قدرناہا، مقدر کر دیا ہم نے اس کے لیے، یعنی ہم نے طے کر دیا اس کے لیے. من الغابرین، وہ رہ جائے گی رہ جانے والوں میں سے، بچے گی نہیں، نجات نہیں پائے گی. غابرین جمع غابر کی. اور غابر کہتے ہیں جو تارا رہ جاتا ہے. صبح صبح سب تارے ڈوب جاتے ہیں، کچھ تارے رہ جاتے ہیں دیر تک، ان کو غابرین کہتے ہیں.
تو غابرین میں سے رہ جائے گی، یعنی جو مر جانے والے ہیں ان میں رہ جائے گی، باقی سب نکل جائیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی بارش، یعنی پتھروں کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری ہوتی ہے بارش ان لوگوں کی جن کو ڈرایا جا چکا ہے مگر مانے نہیں۔ منذرین جمع ہے منذر کی، جن کو ڈرایا گیا، نذیر آئے مگر نذیر کی بات نہیں مانے، تو یہ منذر ہیں، جمع ان کی منذرین ہے۔ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، سورہ صافات میں آیا یہی کہ بہت بری ہوتی ہے صبح ان کی جن کو ڈرایا گیا مگر مانے نہیں، انجام کو پہنچ گئے۔ قل الحمدللہ، اے نبی پاک، یہاں سے خطاب نبی پاک کو ہے، اب آپ الحمدللہ کہو، یعنی خس کم جہاں پاک، مر گئے جو دنیا پر بوجھ تھے یہ مر گئے اپنے ظلم کے ساتھ، اب کہو الحمدللہ، یعنی الشکر للہ، الحمدللہ، النعمت للہ، کلہ للہ، الحمدللہ کہو۔ وسلام، اور سلام کہو، کس پر سلام ہوگا؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ اصطفیٰ سے مصطفیٰ ہے، اصطفیٰ یہ فعل ماضی ہے، ورب ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ، جیسے اجتبا سے مجتبا، ایسے اصطفیٰ سے مصطفیٰ۔ اللہ نے جن بندوں کو چنا ہے وہ مصطفیٰ ہیں، تمام رسول مصطفیٰ ہیں، تمام نبی مصطفیٰ ہیں، کیونکہ سب کو اللہ نے چنا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں مراد صحابہ ہیں، صحابہ بھی آپ نے نہیں چنا ہے، آپ صحابی بن سکتے نہیں بن سکتے، سر پٹک لو نہیں بن سکتے، دنیا کا کوئی انسان صحابی نہیں بن سکتا، تو یہ بندے مصطفیٰ ہیں جو صحابی ہیں، یعنی اللہ کے بندے رسول، اور جن کو رسول کے ساتھ رہنے کو چنا گیا ہے یہ مصطفیٰ ہیں، تمام صحابہ کرام مصطفیٰ ہیں۔ اسی واسطے اکثر شارحین جب کوئی کلام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہی کہتے ہیں، یہی آیت ہے یہ، یعنی اللہ کا شکر ہے وہی کافی ہے، اور سلام ہو اس کے بندوں پر اور ان پر جن کو اللہ نے چنا ہے، صحابی کی شکل میں چنا ہے۔ یہ دو جملہ بہت اہم ہے، عام طور سے خطبے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی دعاؤں میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یہاں وہی لفظ ہے، تو وہ بھی اشارہ اسی کی طرف ہے۔ جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا اس سے مراد انبیاء ہوں گے، انبیاء کے ساتھی ہوں گے، ان سب پر سلام ہو، اور ان سب کو اللہ نے چن لیا ہے، اور اس تمام حق اور باطل کی تفریق پر اللہ کا شکر ادا ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، یہ کوشچن مکے والوں سے ہے اور آپ سے بھی ہے۔ اب بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے باطل کو باطل کر کے دکھایا اور حق کو حق کر کے دکھایا؟ اب بتاؤ وہ اللہ بہتر ہے یا جو شرک کرتے ہیں یہ بہتر ہیں؟ اللہ خیر اما یشرکون، اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، کیونکہ اس نے احقاق حق کر دیا، ابطال باطل کر دیا۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہاں رکوع پورا ہو چکا ہے، پارہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب نیا پارہ